گزشتہ جمعے کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 نصیحتیں جو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس کا ذکر کیا۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ جس سے نجات ہو جائے، آخرت کی منزلیں آسان ہو جائے، قبر کی منزل آسان ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ، اب ظاہر بات ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ سوال کتنا اہم ہے۔ وہ صحابی رسول یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چند باتیں بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں اور میری دنیا اور آخرت اور خصوصاً آخرت میں مجھے نجات حاصل ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس سوال کی اہمیت کو سامنے رکھ کر اور ذہن میں رکھ کر کے جواب کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا 3 کام کر لو نجات ہو جائے۔ ایک تو فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو، جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ زبان 2 دھاری تلوار ہے، اس سے بھلائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، برائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ تو ہمیں پچھلے ہفتے بیان کر۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ تمہارا گھر تمہارے لیے کفایت کرے، تمہارا گھر تمہارے لیے کفایت کرے، یعنی اس کا آسان الفاظ میں سمجھ لیجیے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں رہا کرو، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ مطلب اپنے گھر میں رہا کرو۔ اب ذرا آپ کو ذہن لگانا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ گھر میں تو سبھی لوگ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس بات پر کہ گھر میں رہا کرو آخرت کی نجات کو موقوف کیا۔ اس کا مطلب جس بات کو سننا میں جتنی آسان لگ رہی ہے، گھر کا ذکر کی جتنا آسان لگ رہا ہے، اس کا مطلب اس کے پردے کے پیچھے کوئی بڑی بات ہے، ایسی بات ہے جو ہماری اس ظاہری نگاہ اس کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ باہر دوستوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، مجلسوں میں وقت گزارتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، رات بے رات اپنے گھروں میں صرف سونے کے لیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ان کے لیے پیغام ہے وہ غور کریں اپنی مجلسوں میں کہ ان کے لیے کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا گھر کفایت کرے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو بھائی، بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماجی مخلوق بنایا، ہم لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انسان دوسرے انسان سے بات کرنا چاہتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے دوستی رکھنا چاہتا ہے، ایک دوستوں کے درمیان اور جماعت میں بیٹھنا اور رکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج کچھ ایسا بنایا ہے کہ وہ ان باتوں کو اس کا ذہن قبول کرتا ہے، چنانچہ اس سامنے والے کی صحبت اور لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کے سوچنے کا نظریہ اور زاویہ بدلتا ہے، اس کے کپڑے پہننے کے طریقے بدلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے کھانے پینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ بلکہ اگر غور کرو تو جن لوگوں کے ساتھ آپ حضرات کا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، ان کے بول چال کا لب و لہجہ بھی آپ کے اندر آ جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ مذاق کرنے کا طریقہ بھی انہیں کی طرف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت اور مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ سامنے والے کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ اور انسان کی ایک فطری کمزوری اور ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہونے چاہیے، اس لیے وہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، سماج کے مختلف لوگوں سے اپنے تعلقات رکھتا ہے،
انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے جانیں، سماج میں میرا ایک وزن ہو، جس کی وجہ سے وہ لوگوں اس اپنے وزن کو قائم کرنے کے لیے بھی لوگوں سے ملتا جلتا ہے۔ وہ اس لیے بھی ملتا ہے کہ آڑے وقت میں کچھ لوگ میرے کام آئے، اس لیے لوگوں سے وہ ملتا جلتا ہے، لوگ مجھ سے محبت کریں اس لیے بھی لوگوں سے ملتا جلتا ہے۔ یہ انسانی ایک کمزوری۔ لیکن جب وہ لوگوں کے درمیان میں اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے تو وہ کس مجلس کا انتخاب کرتا ہے؟ اگر وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرے جن کی مجلسوں میں غیر شرعی باتیں ہوتی ہیں، اسلامی باتیں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، تو انسان ان مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اپنے دوستوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے کاموں کو ہی حق کی نشانی سمجھنے لگتا ہے۔ میں شاید اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا ہوں، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھو ایسا ہوتا ہے، ہمارے گھر کی عورتیں اگر کہیں جاتی ہیں تو دوپٹہ بھی سر سے نہیں اترتا، کیونکہ ہمارے محلے کے اور ہماری بستی کا ماحول ایسا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اتنی بغیرتی پیدا نہیں ہوئی، چنانچہ وہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھتی، اور اگر ان میں سے کوئی عورت اپنے سر کا دوپٹہ بھی کھول لے تو دو چار عورتیں اس کو ٹوک دیتی ہیں کہ تم نے اپنے سر کا دوپٹہ کیوں کھول دیا۔ لیکن اسی دنیا میں ایک سماج ایسا بھی ہے جن کی عورتیں ننگی رہتی ہیں اور وہ ننگا رہنے کو کوئی برا نہیں سمجھتی۔ اگر ہمارے ماحول کی عورت ان کے درمیان میں جا کر کے بیٹھے اور ان کی ننگی ٹانگوں کو دیکھے تو اس عورت کے ہوش اڑ جائیں گے کہ دنیا میں ایسی عورتیں بھی ہیں۔ لیکن اگر تھوڑے دن وہ عورت ان عورتوں کے ساتھ بیٹھنے لگے تو اتنے کپڑے تو نہیں اتاریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر بےغیرتی پیدا ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ بےغیرتی جو اس کے ذہن میں بہت بڑا گناہ تھا، اب ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ بےغیرتی ہلکی ہو گئی۔ ارے نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، یا جو علماء سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، جماعت والوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے نماز پڑھنا ایک ہلکا عمل ہے، معمولی عمل ہے۔ اذان ہوئی اور وہ جلدی سے مسجد میں آئے، ٹھنڈے اور گرم پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھ لیا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ نماز کو ایک معمولی عبادت سمجھ رہے ہیں اور ان کے لیے پڑھنا آسان ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو دیکھو جو جواری اور شرابیوں میں بیٹھتے، جن کا اللہ اور رسول سے کوئی ناطہ نہیں، جن کا مسجد سے کوئی ناطہ نہیں، اگر 10 آدمی بھی ان کو پکڑ کے مسجد کی طرف لے کر آؤ تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ جہنم میں دھکیلنے کے لیے۔ ان کے لیے نماز پڑھنا، نماز کے لیے وقت نکالنا، ان کے لیے وضو کرنا بہت بڑا کام مانا جاتا ہے۔ ان کے پاس عذر ہے کہ میں نے پیشاب کیا تھا، استنجا نہیں کیا، میں نے یہ کیا تھا، وہ کیا، ان کے لیے نماز پڑھنا۔ اب دیکھو ایک آدمی کے لیے نماز پڑھنا بالکل آسان، وہ سائیکل پر بھی اگر پھیری کرنے جا رہا ہے اور اذان ہوئی، جلدی سے مسجد کے دروازے پر اس نے مسجد اپنی سائیکل لگائی، مسجد میں گیا اور جانے کے بعد اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، سائیکل پر سامان رکھا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ایک آدمی جو مسجد کے سامنے بیٹھا ہے، اس کو 10 آدمی بھی کھینچ کے لائیں گے تو وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کو کھینچ کر کے کوئی کنویں میں دھکا دینے والا ہے۔ تو ایک آدمی کے لیے نماز پڑھنا آسان، ایک آدمی کے لیے نماز پڑھنا مشکل۔ اصل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے اس کی صحبت کی وجہ سے، جس صحبت میں وہ بیٹھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، اس گروپ کے اندر ایک آدمی کو کسی سے کوئی کام ہوتا ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھیں گے شاید، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ اپنی تگڑم بازی کو کرنے کے لیے 9 آدمیوں کو بنگو بنا دیتا ہے۔ تم جا کر کے اس کو یوں پھنساؤ، تم جا کر کے یوں سمجھاؤ، میرا کام ہونا چاہیے، اس کو یوں سمجھاؤ۔ 10 آدمیوں کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے ایک آدمی کا کام، اور وہ 10 آدمی اس کی مدد کر رہے ہیں، ناجائز اور حرام کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اور یہ 9 آدمی اس لیے کام کرنے پر مجبور ہیں جس کو شریعت نے سمجھایا ہے کہ اگر میں آج اس کا کہنا نہیں مانوں گا تو جب ضرورت پڑے گی تو یہ میرا کام نہیں کرے گی۔ یہ اسے ڈر ہے
کہ میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، کل کو میں پھنسا تو یہ میرے کام نہیں آئے گا، اس لیے یہ پھنستا چلا جاتا ہے، گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے، اور یہ ساری مصیبت آئی ہے اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو آخرت کی نجات چاہتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ آخرت میں نجات ہو تو بھائی اپنے گھر کو پکڑ لے، ان مجلسوں سے دور رہ، ایسے لوگوں سے دور۔ اب کچھ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایسی موٹی باتیں ہیں جو آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو اگر اللہ کے رسول نے حضرت عقبہ ابن عامر سے کہا کہ اگر تو نجات چاہتا ہے کہ آخرت میں تیری نجات ہو تو پھر تو اپنے گھر کو، اللہ تیرا گھر تیرے لیے کفایت کر جائے۔ اور دیکھو یہ بات اتنی سختی سے شریعت میں کہی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، آپ نے فرمایا کہ فتنوں کا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت ان فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ بکریوں کا ایک ریوڑ لے لے، بکریوں کا ایک، اور ان بکریوں کے ریوڑ کو لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے۔ ان لوگوں سے دور رہو جو فتنہ پھیلانے والے۔ اور معلوم ہے بکریوں کا ذکر کیوں کیا؟ بکری ایک ایسا جانور ہے جو انسان کے قبضے میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ ارے سنیے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول نے جو بکری کا ذکر کیا، بکری ایک ایسا جانور ہے کہ آسانی سے قبضے میں آ جاتا ہے۔ گھوڑے کو قابو کرنا تھوڑا مشکل ہے، اونٹ کو قابو کرنا تو اور بھی مشکل ہے، گائے بھینس پیڑ کو رکھنا تھوڑا مشکل ہے، بکری آسانی سے قبضے میں آ جاتی ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت اور ہے بکری کی کہ اس کے بچے بہت پیدا ہوتے ہیں۔ تو آدمی جب وہ اس کے دودھ بھی دیتی ہے تو آدمی جب جنگل میں لے کر کے ان بکریوں کو چلا جائے تو ان بکریوں سے وہ دودھ بھی پیے گا اور اس کے بچے پیدا ہوں گے تو ان کو ذبح کر کے کھائے گا بھی۔ اور اس کی بکری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے چارے کا انتظام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے، اس کو چھوڑ دو اور وہ اپنے چارے کا خود انتظام کر لیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بکریوں کے ایک ریوڑ کو لے کر کے اوپر چلے جاؤ اور لوگوں سے الگ تھلگ رہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علماء نے لکھا اب تو وہ پہاڑ کی چوٹیاں بھی نہیں رہی۔ اس حدیث کے شارحین نے لکھا ہے کہ اب دنیا میں پہاڑ کی ایسی چوٹیاں نہیں رہی، ان پہاڑوں پر بھی لوگ آباد ہو گئے، اب ایسی تنہائی کی کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اب وہ پہاڑ کی چوٹیاں تمہارے اپنے گھر ہیں۔ وہ پہاڑ کی چوٹیاں کون ہیں؟ وہ تمہارے اپنے گھر ہیں، اپنے گھر میں جم کر کے بیٹھ جاؤ اگر فتنوں سے بچنا ہے، ورنہ باہر بیٹھو گے۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تعلقات ختم کرنا ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ شریعت کبھی روحانیت نہیں چاہتی، لوگوں سے قطع تعلق نہیں چاہتی۔ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے درمیان میں رہ کر لوگوں کی بری باتیں سن کر کے صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو تنہائی میں رہ کر کے لوگوں کی تکلیفوں سے بچتا ہے۔ تو سماج میں رہنا، ہم یہ نہیں کہہ رہے، مطلب یہ ہے کہ اپنا کام کرو، خرید و فروخت کرو، بازار میں رہو، شام کو اپنے گھر میں رہو، یہ مطلب ہے کہنے کا۔ دیکھو بھائی حدیث بخاری شریف میں اچھے اور برے کی، یہ بچوں سن لو میری بات، بہت کام کی بات ہے، اصل میں لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے۔ آپ لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے ساتھی کی مثال سمجھاتے ہوئے، بات سمجھاتے ہوئے ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عطر بیچنے والے کی دکان پر آپ گئے تو دو کام کریں گے دکان میں جا کر، یا تو جانے کے بعد میں اس دکاندار سے، اس عطار سے عطر خریدیں گے تو عطر کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نے وہاں سے عطر نہیں خریدا، تھوڑی دیر وہاں بیٹھ گئے تو کم سے کم خوشبو تو آئے گی، ارے آئے گی نہیں آئے گی خوشبو، تو خوشبو سونگھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے، برے ساتھی کی مثال ایسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے لوہار کی بھٹی، اگر لوہار کی بھٹی کے قریب جا کر کے تاپنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو وہاں پر دو نقصان ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ کوئی چنگاری اڑے گی اور وہ چنگاری تمہارے دامن پہ لگے گی اور تمہارے کپڑوں کو جلا کر کے خاک کر دے گی، تمہارا نقصان ہے۔ اور اگر چنگاری نہیں بھی اٹھے گی تب بھی ایک نقصان ہے، اس کا دھواں اور بدبو تو آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے سمجھایا اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ عطر کی خوشبو تو تمہیں آنی ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا نقصان یہ ہے کہ کم سے کم دھواں اور بدبو تو آنی ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا دوست نہیں ہونا چاہیے مگر دیندار، جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آئے۔ تو میرے بھائی اس مسئلے کو تھوڑا توجہ سے سمجھے، صحبت کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں اور اس کا اثر میرے اندر نہیں آیا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کے اندر ہر ایک کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان اپنے مزاج کو بدل لیتا ہے۔ اتنا اثر ہوتا ہے کہ صحبت کی وجہ سے انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں۔ اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کی صحبت کی وجہ سے اپنے فیصلوں کو بدل لیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دوست کا، اللہ کے رسول نے حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس ساتھی کے ساتھ بیٹھو گے اس ساتھی کا مذہب اور ایمان جیسا ہوگا ویسا تمہارا بن جائے گا۔ اگر وہ اچھا آدمی ہے تم اچھے بن جاؤ گے، وہ برا آدمی ہے تو تم برے بن جاؤ گے۔ اور مزاج کا اثر اتنا ہوتا ہے، حضرت عمر ابن آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ کا ایک مشہور ظالم گزرا ہے گورنر، جس کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ 1,20,000 مسلمانوں کو تقریباً اس نے قتل کر دیا۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن حضرت عائشہ کے جو بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے ان کی لاش کو 3 دن کعبے کے سامنے ٹانگ دیا تھا۔ اتنا بڑا ظالم۔ اس کی خدمات بھی ہیں، جو آج مکہ میں موجودہ کعبہ ہے وہ اسی حجاج ابن یوسف کا بنوایا ہوا ہے۔ قرآن کریم پر جو زبر سے لگے ہوئے ہیں یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے۔ ہندوستان پر جو پہلا حملہ کیا وہ اسی کے بھتیجے قاسم نے کیا ہے۔ تو اس کی خدمات بھی ہیں، لیکن ظالم بھی تھا۔ اس زمانے میں ایک آدمی گورنر تھا، بات ختم ہو گئی، اس کے تحت کام کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہیں اور بادشاہ بھی ہوئے، بہت بڑے اللہ والے، اتنے انصاف پرور آدمی، اتنا انصاف پرور بادشاہ تاریخ میں نہیں گزرا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ گھاٹ پر پانی پیتے تھے اور بھیڑیے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بکری پر حملہ کرے۔ تو اس زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کسی عہدے پر رکھ دیں اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ فلاں صوبے کا مجھے گورنر بنا دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں بناؤں۔ کہنے لگا کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم حجاج ابن یوسف کے زمانے میں گورنر تھے، تم نے ان کے ساتھ رہ کر کے کام کیا، وہ ظالم تھا، تمہارے اندر ظلم کے اثرات پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا حضرت صرف 40 دن گورنر رہا ہوں، میں 1-2 سال نہیں رہا ہوں، حجاج کے ساتھ میں صرف 40 دن رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مزاج آنے کے لیے 40 دن بھی بہت ہے، اگر میں تجھے بنا دوں گا تو تم ظلم کرے گا۔ تو دیکھو بھائی، آج دوسری بات توجہ سے سن لیجیے، اپنے گھر کو، یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان بھائی بازاروں میں گھومتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھا تھا اللہ کے رسول میری نجات کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا تھا کہ عقبہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنے گھر کو لازم پکڑنا۔ تو اگر اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی ہے وہ ہماری سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن آپ کا اور میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی گہری بات تو ہے نا، یہ تو ہم سب مانتے ہیں، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی بابرکت ہے جس کے پاس ایک نیک بیوی، وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کے پاس اچھی گاڑی اور رقب صالح۔ اور آپ نے فرمایا کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا بڑا گھر۔ بڑے گھر کے 2 مطلب ہیں، ان 2 مطلبوں میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے گھر میں دل لگتا ہو، بس۔ ورنہ کسی آدمی کے گھر میں 100 کمرے ہیں اور وہ بازاروں میں بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب اس کا گھر اس کے لیے اس کا نصیب والا نہیں ہے، وہ اس کا گھر اس کے لیے خوش قسمت نہیں ہے۔ اور ایک آدمی چھوٹے سے گھر میں رہتا ہو اور اپنی بیوی بچوں میں وقت سے آتا اور جاتا ہو اور فتنوں سے بچتا ہو تو اس چھوٹے سے گھر کو یہ مانا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نصیب والا بنا دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟
तीसरी बात जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई वो अगले हफ्ते हम बताएंगे, इस पर अमल की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। एक मसला सुन लीजिए, सर्दी का जमाना है, लोग बार बार एक मसला पूछ रहे हैं खुफैन के बारे में। खुफैन जानते हैं, वो चमड़े का मोजा होता है। मोजे कई तरह के होते हैं। एक मोजा हम जो पहने हुए हैं नायलॉन का मोजा बोलते हैं, इस मोजे के ऊपर मसा नहीं कर सकते, इस पर मसा करना जायज है। जो चमड़े का मोजा होता है उस पर मसा करना जायज है, और उस पर मसा करने का तरीका यह है कि आप पहले वुजू कर लें और वुजू करने के बाद में उस खुफैन को पहन लें। पहनने के बाद में आप अगर अपने घर पर हैं तो 24 घंटे तक उस पर मसा कर सकते हैं। कितना? 24। और अगर आप सफर में हैं, कहीं गए हुए हैं, 87 किलोमीटर के ऊपर का सफर है, तो आप उन खुफैन पर बगैर उतारे 3 दिन और 3 रात तक मसा कर सकते हैं। अब 24 घंटे का हिसाब कैसे लगेगा? मसलन मैंने 12 बजे वुजू किया और 12 बजे वुजू करने के बाद में मैंने खुफैन पहन ली, लेकिन 2 बजे मेरा वुजू टूटा। कितने बजे? तो अगले जो 24 घंटे शुमार होंगे वो 2 बजे से शुमार होंगे, 12 बजे से शुमार नहीं होंगे। इस 2 बजे से अगले दिन तक 2 बजे तक आप खुफैन पर मसा कर सकते हैं। मसा करने का तरीका यह है कि आप वुजू कर लें और जब पैर धोने का नंबर आए तो मसा करने का तरीका यह है कि दोनों हाथों में पानी लें, झटक दें, कम से कम 3 उंगलियां, ज्यादा से ज्यादा 5 उंगलियां उन पर रखें और रख करके ऊपर को खींच दें। ऐसे रखें और रख करके ऊपर को खींच दें, ये मसा हो गया। लेकिन दरमियान में आपको मोजा उतारना नहीं है। अगर आपने मोजा उतार दिया और पैर आपका बाहर आ गया तो आपका मसा बातिल हो जाएगा, आपको दोबारा वुजू करके पहनना पड़ेगा। तो कुछ लोग खुफैन खरीद के लाए हैं, कल दिल्ली से भी फोन आ रहा है, क्योंकि सर्दी बहुत है। तो आप समझ गए, अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, खरीद के पहने, पैर महफूज रहते हैं। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।